أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین و سامعین، طلبہ اور طالبات کو قاری غلام اویس وٹو کی طرف سے یوٹیوب چینل اویس قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ احباب سے گزارش ہے کہ قرآن مجید کو تجوید و قرات کے اصولوں کے ساتھ وضاحتی لیکچر کو سیکھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، تاکہ جس مقصد کے لیے آپ اس ویڈیو پر آئے ہیں آپ کا وہ مقصد پورا ہو سکے اور ہماری جو کاوش ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچ سکے۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے لیسن نمبر 41 پارٹ نمبر 4 متنی قاعدہ وتھ تجوید، سبق نمبر 13، تشدید کو کثرت تشدید، مشدد و ساکن حرف اور ساکن و تشدید کو پڑھنے کا طریقہ جانیں گے۔ بڑی اہم ویڈیو ہے، اس کے اندر ہماری جو روٹین کے ساتھ جو ہماری جو غلطیاں ہوتی ہیں انشاءاللہ اس کو سیکھنے کے بعد آپ کی غلطیاں دوبارہ نہیں ہوں گی۔ شرط یہ ہے کہ آپ اس کو پریکٹس کریں، جو سیکھا ہے اس پر عمل کریں۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس سے پہلے والا جو لیسن ہے، لیسن نمبر 40 کا پارٹ نمبر 3، اس کو آپ نے دیکھا۔ آج کے سبق کا تعارف، آج ہم متنی قاعدہ میں سے سبق نمبر 13 کا چوتھا حصہ آج ہم سیکھیں گے۔ لیسن نمبر 41 ہے، اس کا پارٹ نمبر 4 متفرق اقسام کے ساتھ سیکھیں گے، جس میں حرکات میم مشدد اور نون مشدد شمسی حروف، اور اس کے علاوہ متفرق اقسام کو ہم پڑھنا سیکھیں گے۔ بڑی توجہ کے ساتھ آپ اس ویڈیو کو سیکھیں۔ اس کا فائدہ بچوں یہ ہوگا کہ متفرق اقسام کو تشدید کے ساتھ آپ اس سبق کے اندر پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ جب تک ویریشن کو آپ نہیں سمجھتے، اس کے بناوٹ اور اس کی اقسام کو پڑھنا نہیں سیکھتے، تب تک وہ چیز آپ سے اچھے طریقے سے پڑھی نہیں جا سکے گی۔ تو آج کا جو ہمارا لیسن ہے، لیسن نمبر 41 اور متنی قاعدے کا سبق نمبر 13، اس کا پارٹ نمبر 4 آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں۔ تو چلیں ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، میں ساتھ ساتھ اویئرنیس دینے کی کوشش کروں گا، کیونکہ میں پڑھانے کا عادی نہیں ہوں، میں سکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جب تک سیکھیں گے نہیں تو آپ پڑھ نہیں سکیں گے۔ تو لہٰذا جتنی بھی گفتگو ہوتی ہے اس کو غور سے سنا کریں اور سمجھا کریں، اور اس کے مطابق آپ ان ہدایات کے مطابق پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو ہمارے پاس یہ جو نون ہے یہ شمسی حرف ہے، اس سے پہلے لام تعریف ہے، الف اور لام، یہ شمسی حروف ہیں تو ان کا لام تعریف نہیں پڑھا جاتا۔ اور یہ اصول بھی ہے کہ جو مشدد حرف ہے اس کو متحرک حرف چاہیے ہوتا ہے، تو وہ ہمارے پاس واو کے پاس ہے، متحرک حرف واو ہے۔ واو کو ہم نون کے ساتھ ملائیں گے اور اس دوران الف لام جو ہے یہ پڑھنے میں شمار نہیں کریں گے۔ باقی اقسام جس طرح ہے وہ اسی کے مطابق ہم ان کو پڑھیں گے۔ تو اسی طرح یہ بھی وہی سچویشن ہے، اور ادھر بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی شمسی حروف ہیں، اور ادھر بھی شمسی حروف ہیں، اور یہ بھی شمسی حروف ہیں ضا، اور ادھر بھی یہ نون پھر دوبارہ ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ تا، یہ بھی شمسی حرف ہے، اس کے ساتھ لام تعریف لکھا ہوا ہے، یہ نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح یہ دیکھ لیں، یہ الف لام ہے، یہ سین شمسی حرف ہے، اس کے ساتھ لام تعریف ہے، نہیں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، امید کرتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو سمجھ گئے ہوں گے۔ کہ چلیں اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو زبر نون، ون، نون کھڑی زبر نا، ون نا، شین زیر شی، ون ناشی، طا کھڑی زبر طا، ون ناشطا، تا زیر تی، ون ناشطاتی۔ تو یہاں پر ایک چیز آپ نوٹ فرما لیں کہ واو کو ہم نے نون کے ساتھ ملایا تھا تو ہم نے نون کو کھینچا بھی ہے گنہ کی صورت میں بھی، اور جب ہم نے اس کے اوپر حرکت پڑھی ہے تو اس صورت بھی ہم نے ان کو کھینچ کر پڑھا۔
اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ جو کھڑی حرکات ہیں ان کی لمبائی ایک الف کے برابر ہوتی ہے. تو اور ہم نے ملاتے وقت گنہ کیوں کیا؟ کیونکہ یہ نون مشدد تھا. نون مشدد کو جب ہم ملا کر پڑھتے ہیں تو گنہ ہوتا ہے، کیونکہ گنہ کی شرط ہے کہ لمبائی ایک الف کے برابر ہوگی. تو اس دوران بھی ہم نے کھینچ کر پڑھا، اور جب ہم نے کھڑی حرکت کو پڑھا تو تب بھی ہم نے ایک الف کے برابر اس کو کھینچ کر پڑھا. تو یہ تشدید کی جو علامت ہے، جس طرح بھی یہ کسی بھی اقسام کے ساتھ کسی بھی طرح اقسام میں آتی ہے، تو ہم اسی اقسام کے جو اصول اور قواعد ہوتے ہیں ان کے مطابق پڑھتے ہیں. تو اسی وجہ سے ہم نے ان کو کھینچ کر پڑھا. والناشطات، اگلا حرف ہے جی واو زبر نون، ون نون زبر جیم نج، ون نج، میم زیر می، ون نجمی. یہ جیم حروف قلقلہ ہے، اس کی آواز لوٹ کر آئے گی. کاف پیشوا کو، واو زیر وی، کووی، را زبر تا رت، کوویرت. میم پیش مو، طوا زبر ہا، طہ، ہا زبر ہا، مطہا، را زبر را، مطہرا. تا دو زبر تن، مطہراتن. سین پیش یا، سوی، یا زیر جی، سوی، را زبر تا رت، سویرت. اس حرف سے آگے جو یہاں تک ہے کم و بیش کثرت تشدید کا استعمال ہوا، یعنی کہ ایک سے زیادہ تشدید وہ پڑھی جا رہی ہیں. تو ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ان کو کیسے سمجھ سکتے ہیں بیٹا؟ آپ کو سب سے پہلے جو سبق کا آغاز تھا نا اس مشق کا، وہاں پہ ہم نے ایک اصول بتایا تھا کہ تشدید کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے. تو جو وہاں پر طریقہ ہے نا وہ تبدیل نہیں ہوگا، اسی طریقے کو فالو کر کے ہم آگے تشدید کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر سچویشن یہ ہے کہ یہاں پر ایک سے زیادہ آگے، یہاں پہ اب دو ہیں تو آگے تین بھی آئیں گی، چار بھی آئیں گی. تو یہاں پر اکثر موسٹلی غلطی ہو جاتی ہے بچوں سے کہ وہ ایک شد کو تو پڑھ لیتے ہیں لیکن دوسری کو چھوڑ دیتے ہیں. دوسری میں کہیں نہ کہیں پہ یا پہلی میں وہ غلطی کر جاتے ہیں، یا پہلی میں غلطی کر جاتے ہیں علامت میں، یا پھر دوسری میں غلطی کر جاتے ہیں. کہیں نہ کہیں پہ غلطی ضرور ہو جاتی ہے پڑھنے میں. تو یہ اصول سمجھ لیں کہ متحرک حرف کے ساتھ جو تشدید کو، یہ اصول ذہن میں رکھ لیں کہ تشدید کی جو علامت ہے اس سے پہلے متحرک حرف ہونا ضروری ہے، جس کے ساتھ ہم تشدید کو ملا کر پڑھتے ہیں. اور تشدید والا حرف دو بار پڑھنا ہوتا ہے. کیسے پڑھیں گے یہ ہم دیکھتے ہیں. یا زبر ذال، یا ذال زبر کف، زک، کاف زبر کا، یا زک کا، را پیش رو، یا زک کارو. ایک تو آپ نے بیٹا رک کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. دوسرا آپ نے تشدید والا حرف دو بار پڑھنا ہے، اور جب تک یہ حرف مکمل نہ ہو تو آپ نے جوڑ توڑ کرنا چھوڑنا نہیں ہے، یعنی کہ حرف کو توڑ کر نہیں آپ نے پڑھنا. ٹھیک ہے، تو پڑھیں گے یذکرو، یذکرو. یذکرو بھی نہیں ہم پڑھ سکتے، ٹھیک ہے. تو ہم اس کو یذکرو نہیں پڑھ سکتے بلکہ پڑھیں گے یذکرو. دونوں کو دو بار پڑھیں گے. پہلے یہاں پر رکیں گے، پھر دال کو پڑھیں گے، پھر دال کو کاف کے ساتھ ملائیں گے، پھر کاف کے اوپر جو حرکت ہے اس کو ادا کریں گے. تو یہ ہمارا حرف مکمل ہو جائے گا. لام زیر لی، یا زبر دال، ید، دال زبر با، دب، با زبر با، لی ید دب با، را پیشوا رو، لی ید دب با رو. میم پیش زا، مزا زبر میم، زم، میم زیر می، مزمی. لام پیش لو، مزملو، مزملو. میم پیش دال، مد، دال زبر سا، دس، سا زیر سی، مدثی. را پیش رو، مدثرو. عین زبر آ، لام زبر نون، لن، نون زبر نہ، علن. با زیر یا، بی، یا دو زیر جین،
علی النبی، یہ لام کو ہم نون کے ساتھ ملائیں گے، یہ والا یا اور الف لام یہ شمسی حروف میں سے ہے، اور یا یہاں پر رسم الخط ہے تو یہ نہیں پڑھے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ڈائریکٹلی ہم لام کے اوپر جو زبر ہے نون کے ساتھ ملائیں گے، پھر با کے نیچے جو زیر ہے وہ ہم یا کے ساتھ ملا کر ہم ادا کریں گے۔ دوبارہ رپیٹ کر لیتے ہیں۔ عین زبر آ، لام زبر نون لن، نون زبر نا، علن، با زیر یا بی، یا دو با زیر یا بی، یا زیر جی، علن نبی، یا زبر سین یس، سین زبر میم سم، میم زبر ما، یس سم، عین پیشوا عو، یس سمعو، نون زبر نا، یس سمعون۔ تو یہاں پہ یہ جو میم مشدد ہے یہاں پر غنہ کریں گے، اور غنہ کی صورت میں لمبائی ایک الف کے برابر ہوگی۔ عین کو ہم ملائیں گے لام کے ساتھ، لام کو پھر یا کے ساتھ، اور یا کو پھر واو کے ساتھ ملائیں گے، ٹھیک ہے۔ عین زبر آ، لام عین زیر لام عل، لام زیر یا لی، یا پیشوا یو، علیو، نون زبر نا، علیون، یا زبر زا یز، زا زبر کاف زک، کاف کھڑی زبر کا، یزکا، میم زیر می، نون زبر طوا نت، طوا زبر یا طوی، یا زیر جی، مینت طوی، با کھڑی زبر با، مینت طیبا، تا زیر تی، مینت طیباتی، حمزہ زیر نون ان، نون زبر ضا ند، ضا زبر نون زون، نون زبر نا، ان الظن، ان الظن، میم پیش دال مد، دال زبر ضا دل، ضا زیر ضا، دال زبر ضا دل، دال زبر ضا دل، ضا زیر لم، ضا زیر لم ذل، لم پیش لو، مد الظل، مد الظل، ظل، مد الظل، شین زبر را شر، را زیر نون رن، نون زبر فا نف، فا کھڑی زبر فا، شر نفا، سا کھڑی زبر سا، تا زیر تی، شر نفاساتی، یا پیش یو، حا زیر با حب، با پیش تا بت، تا زبر واو تو، واو زبر الف با، یحب التوا، با زیر یا بی، نون زبر نا، بینا، یحب التوابین، را زبر با رب، با پیش سین بس، سین زبر سا، رب السا، میم کھڑی زبر ما، تا زیر تی، رب السماواتی۔ یہاں پہ بچوں اکثر آپ غلطی کر جاتے ہیں، سماواتی پڑھ دیتے ہیں، سماواتی، حالانکہ دونوں کے اوپر سیم حرکت ہے تو لمبائی سیم کیوں نہیں کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ذرا دھیان رکھیے گا، سماواتی نہیں ہے بلکہ رب السماواتی۔ اب یہاں پر یہاں سے ایک اصول ظاہر ہو رہا ہے، یہ قانون ادغام کا ہے، لیکن یہاں پر وہ الفاظ ہیں تو ہم یہاں پر تفصیل میں نہیں جائیں گے، مختصراً ہم اس کو پڑھنے کا طریقہ بتائیں گے کہ شد سے، یہ دیکھیں تشدید کی علامت ہے، یہ بعد میں آئی ہے، اور یہ ساکن حرف پہلے آ گیا۔ تو جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو صرف دو وجوہات کی بنا پر جو ہے نا وہ ہم شاد سے پہلے جو جزم والا حرف ہے اس کو ہم ادا کرتے ہیں، ادروائز ہم جب شاد سے پہلے ساکن حرف آتا ہے تو ہم اس کو ادا نہیں کرتے۔ حمزہ زبر آ، ح زبر تا حت، تا پیشتو، احتو، با زبر با، سین زبر تا ست، تا زبر تا، بستا، نون زبر خا نخ، لام پیش کاف لک، کاف پیش میم کم، نخ لک کم،
قاف زبر تا قط تا زبر تا قطا با زبر یا بیا زبر یا بیا نون زبر نا بیانا قط بیانا عین زبر ع با زبر تا بتا پیش میم تم عبدتم حمزہ زیر ضا اذ ضا زبر ضا اذ ضا لام زبر لا اذ ضلا میم پیش واو مو میم پیش واو مو اذ ظلموا قاف زبر دال قد دال زبر دا قد خا زبر خا قد دخا لام پیش واو لو قد دخلوا حمزہ زیر ذال اذ ذال زبر ذا اذ ذا ہا زبر ہا اذ ذہا با زبر با اذ ذہب اذ ذہب تو پیارے بچوں امید کرتے ہیں کہ آج کے سبق کو آپ نے سیکھا اور پڑھنے کی پریکٹس بھی کی آپ نے. تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم لیسن نمبر 42 پارٹ نمبر 4 لیسن نمبر 14 پارٹ نمبر 3 ادغام کا مفہوم معنی اور پہچان اور پڑھنے کا طریقہ ہم سیکھیں گے. تو جو دوست احباب نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارا یوٹیوب چینل اویس قرآن اکیڈمی کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور کومنٹ میں جا کر کوئی اچھا سا جملہ ضرور لکھا کریں، اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے. تو اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.